لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبلہ حکیم جمیل احمد نظامی صاحب، ان کے ساتھ آج ہم موجود ہیں۔ تقریباً 40 سال وہ گزرے ہیں، حکیم صاحب اس شعبے سے وابستہ ہیں اور زبردست طبیب حاذق ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ ہیں۔ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کی عنایتوں کے لیے۔ سیدی، درد جو ہے نا جی، جوڑوں کا، کمر کا، یہ بڑا پھیلتا جا رہا ہے آج کل۔ نوجوانوں کو دیکھیں، بوڑھوں کو دیکھیں، وہ جوڑوں کے درد کی، کمر کے درد کی شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں سلمان کی بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل جوڑوں کا مرض عام ہو گیا ہے نا، یہ وجہ یہ ہے کہ وقتی پین کلر دوائیں کھا کھا کے لوگوں کا یہ برا حال ہو گیا ہے۔ اللہ، اصل میں اب درد ہوتا ہے، وہ حکیم صاحب کو گئے کہ انہوں نے کہا بھی میرے ابھی حکیم صاحب درد ہو رہا ہے، انہوں نے کہا لو جی میں آپ کو 2 خوراکیں ایسی دیتا ہوں کہ درد ہی نہیں ہوگا۔ واہ بھائی واہ۔ ہاں، وہ جناب اس نے 2 خوراکیں دی، اس نے کوئی 2 خوراکیں کھائیں تو اس نے کہا واہ جی بندہ سیٹ نا، اور اس نے تو حکیم صاحب کے لیے بڑی دعائیں شروع کر دی کہ یار ہاں کہ میں مہینے سے درد میں مبتلا تھا اور انہیں مجھے 2 خوراکیں کھلائی اور میں سیٹ ہو گیا۔ صحیح۔ اب وہ 2 دن کے بعد میں پھر اس کو تکلیف اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اچھا وہ بڑھ جاتی ہے، وہ یوں کہ جب تک اس کا اثر تھا اسے فائدہ مل گیا، وہ جب تک اس دوا کا اثر تھا جب تک وہ مل گیا، وہ یوں کہ وہ دوا نہیں، وہ پین کلر دوا ہے۔ وہ دوائیں آج کل اصل میں نا یہ حکیموں کے یہاں، ہومیوپیتھی کے یہاں یہ ایسی دوائیں 2 نمبر پین کلر کیمیکل والی دوائیں مل رہی ہیں کہ وہ آپ درد کی ایک خوراک کھا لیں، آپ تڑپ رہے ہو تو آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ لیکن ان دواؤں کا سلمان بھائی اتنا نقصان ہے، اللہ معاف کرے، کہ آپ نے وہ دواؤں کی جب عادت پڑ جاتی ہے نا تو یہ جو جوائنٹس میں لعاب ہوتا ہے نا، لعاب، یہ سمجھ لیں کہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیل، ٹھیک، یہ جو پٹھوں کے اندر یہ جو جوڑوں میں جو جیل ہوتا ہے نا، یہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے جی۔ تو یہ جب جہاں خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے نا تو وہاں سمجھ لیں کہ خاص طور پہ بیماری ایک کہلاتی ہے وجیع المفاصل، کہ جوڑوں کا سوج جانا، پٹھے سٹریس ہو جاتے ہیں کہ ورم آ جاتا ہے ان کے اوپر نا۔ اچھا یہ ورم آ جاتا ہے، وہ دن بدن وہ دواؤں کا ڈوز بڑھتا رہتا ہے، وہ دواؤں کا ڈوز وہ کھا کھا کے بڑھتا رہتا ہے۔ تو ان کی وجہ سے یہ دردوں کی آج کل جو ہر شخص متاثر ہے نا، وہ ان کی وجہ سے متاثر ہے۔ کہ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ افراد جو دردوں کے متاثر ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ زیادہ تر وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر وجہ یہی ہے کہ یہ جو وقتی پین کلر جو دوائیں استعمال کرتے ہیں نا، یہ بڑی خطرناک دوائیں ہیں۔ حکیم صاحب آپ نے ابھی فرمایا کہ حکیم پین کلر دے رہا ہے، آج تک آپ نے ویسے کسی کو پین کلر دوائی میں پیس کے دی؟ نہیں، میں تو کیا نام ہے لوگوں کو منع کر دیتا ہوں کہ میرے پاس علاج نہیں ہے۔ اللہ، وہ پتہ کیوں سلمان میں ایسے پیشنٹ آتے ہیں کہ اب انہیں تو عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک خوراک کھاتے ہیں تو انہیں بہت فائدہ مل جاتا ہے۔ صحیح۔ اب وہ آگے آپ کے پاس ایسی کوئی خوراک نہیں جو ایک بھی خوراک نہیں ہے میرے پاس کہ ہم دے دیں اور وہ ٹھیک ہو جائے، یعنی ایک ہی خوراک میں ٹھیک ہو جائے؟ نہیں، وہ سلمان میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے پاس اس کے پیشنٹ آتے ہیں نا، تڑپتے بھی آتے ہیں، تو آپ یقین کریں میں اکثریت میں کہتا ہوں ہمارے پاس علاج نہیں ہے اس کا۔ وہ یوں کہ ہمارا علاج برداشت نہیں کر سکتے، وہ یوں کہ ہم اس کے مرض کا علاج کریں گے، اگر اسے ہم نے بھی دردوں کی شروع کر دی تو اس کا مرض جو رہتا ہے بیچارہ وہ بھی اس سے بھی گیا۔ یہ آج کل آپ یہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو اس کی شکایت ہے نا، ان کی کیفیت یہ جو ہاتھ یوں مڑ جاتے ہیں، گھٹنے اتنے موٹے موٹے گھٹنے ہو جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب زائل ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ بتائیں وہ کتنا خطرناک عمل ہے۔ حالانکہ میں اکثر مریضوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یار اپنا علاج کراؤ، اپنے لائف میں دوبارہ لوٹو، بیچاروں سے پین کلر نہ کھاؤ، مسئلے کے حل کی طرف۔ اس میں سمجھ لیں سلمان میں کہ اکثریت میں گٹھیا پیدا ہو جاتا ہے، جو لا علاج مرض ہے نا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گٹھیا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہڈیاں پھول جاتی ہیں۔ اچھا یہ بات ٹھیک ہے کہ جب یہ ہڈیاں پھول جائیں تو ان کا دنیا میں علاج نہیں ہے، کہ نہ میڈیکل میں، نہ ہومیوپیتھک میں، نہ دیسی علاج میں دریافت نہیں ہے ہی نہیں۔ صرف ایسی چیزیں کھا کھا کے اندر سے اس کا جیل خشک ہو گیا، اس کے تمام چیزیں خشک ہو کے وہ ہڈیاں پھول جاتی ہیں گی نا۔ اکثر زیادہ یہ پین کلر دوائیں کھا کے لوگوں کی موہروں میں، سروائکل میں نسیں دب جاتی ہیں۔ آج کل یہ پرابلم آپ یقین کریں 20-20 سال کے بچوں میں، 15-15 سال کے بچوں میں لوگوں کی نسیں دبی ہیں۔ نہیں تو کبھی ہے نا کوئی 50 سال سے اوپر کوئی آتا تھا مریض کے، یار حکیم صاحب یار یہ ہم نے MRI ٹیسٹ کروایا ہے تو اس میں یہ نس دبی ہوئی ہے۔
آج کل تو آپ یقین کریں اگر 10 پیشنٹ آتے ہیں تو اس میں ایک مریض ایسا نظر آتا ہے کہ ہاں یار یہ 20 سال کا ہے اور اس کی نس دبی ہوئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ پین کلر چیزیں کھا کھا کے ان کا جیل اندر سے خشک ہو جاتا ہے، وہ نسیں اندر موہروں میں دب جاتی ہیں۔ اللہ حل کیا ہے سلمان میں حل دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ حل ہے، یہ میں لوگوں سے بہت درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے کہتا ہوں کہ یہ وقتی پین کلر کی دواؤں میں نہ جائیں، کیونکہ وہ دوائیں کھا کھا کے وقتی فائدہ ہوتا ہے لیکن اندر سے انسان ایسا معذور ہو جاتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اس کو نماز بھی کرسی پہ چیئر پہ بیٹھ کے پڑھنی پڑتی ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یعنی میں آپ کے مدنی پھولوں سے اگر میں ایک بات نکالوں تو وہ یہ ہے کہ ایک خوراک کھا کر آرام پانے کی تمنا دل سے نکال دیں، وہ یوں کہ یہ آج کل بالکل ایسی دوائیں موجود ہیں کہ آپ جائیں آپ کو ایک خوراک مل جائے گی، آپ ایک خوراک میں کہیں گے واہ جی واہ وہ کام ہو گیا جی، صحیح، وہ بس یہ سمجھ لیں وہ کام ہو ہی گیا، کام ہی ہو گیا، ہاں جی وہ کام ہو گیا نا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، یہ اس کا نہ کچھ سردیوں سے تعلق ہے، صحیح، نہ سردیوں سے تعلق ہے نہ گرمیوں سے، ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ جوڑوں کے دردوں کے لیے، جوڑوں میں سوجن ہو جائے اس کے لیے، پٹھوں میں اکڑاؤ ہو، اسٹریس ہو، اس کے لیے بہت لاجواب چیز ہے، لیکن یہ وہ وقتی والا کام نہیں جو میں بار بار اس کے لیے کہہ رہا ہوں نا، اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن الحمدللہ مکمل علاج ہوگا اس سے۔ جی واہ سبحان اللہ۔ تقریباً اپروکسیمیٹلی ٹائم کتنا لگے گا جی؟ یہ مرض کے اوپر بات ہے، صحیح، یہ مرض کے اوپر بات ہے کہ جیسے مثال ہے ایک سال بھر سے بات ہے تو ہو سکتا ہے اسے مہینہ لگ جائے، ہو سکتا ہے 2-3 ماہ لگ جائے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کسی کو 5 سال سے مرض ہے تو ہو سکتا ہے اس کو 3 مہینے کی یا 6 مہینے بھی کھانا پڑ جائے، تو کیا ہے ایسا کھانا؟ اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دوا کھانے میں کسی قسم کا افیکٹ نقصان نہیں ہے، آپ یہ دوا کا ڈوز ایک مثال ہے 1 چمچی کھانی ہے، آپ 2 کھا لیں تو پھر بھی اس کا نقصان نہیں ہے، صحیح۔ اس میں زنجبیل لیں، زنجبیل کہتے ہیں سونٹ کو، یعنی کہ سوکھی ہوئی ادرک 1 چٹانک لے لیں، اور اس کے علاوہ اس میں کشت شیریں 1 چٹانک، اور سملو 1 چٹانک، ستاور 1 چٹانک، ازگند نوگوری 1 چٹانک، اور سرنجان شیریں 1 چٹانک، یہ تمام چیزیں لے کے اور اس کو باریک پیس لیں یا گرائنڈر کروا لیں نا، اور کرنے کے بعد میں اس کی 1 چمچی صبح شام میں سادے پانی سے استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خاص طور پہ جو جسم میں درد یا جوڑوں میں سوجن ہو جانا یا پٹھے سٹریس ہو جانا، اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت مفید ہے۔ اس میں تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے جب یہ دوا استعمال کی جائے، تو خاص طور پہ جیسے آلو، چاول، چنے کی دال، بڑا گوشت، یہ بوتل آئس کریم، یہ چیزیں نہ لی جائیں، تو یہ خاص طور پہ نا کہ یہ پٹھوں کی سوجن دردوں کے لیے بھی مفید ہے، اور اکثر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے تو یہ یورک ایسڈ کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا اس میں درد کی بھی خاصیت ہے کہ یہ درد میں بھی فائدہ کرتی ہے دوا، لیکن الحمدللہ بغیر کسی نقصان کے، ہاں کہ اس میں کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ حکیم صاحب اگر کسی کو یہ استعمال کر کے کانسٹیپیشن ہو جائے، قبض ہو جائے، اس کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس میں ایسا ہے کہ تھوڑی سی بھوسی گرم پانی میں ڈال کے یا گرم دودھ میں ڈال کے لے لی جائے، اسب گول کی بھوسی، اور خاص طور پہ اس میں قبض نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے، اس میں قبض ہونے کی وجہ سے بھی کس طرح پہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، اگر اس میں قبض کانسٹیپیشن نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ بھی زیادہ رہتا ہے۔ مدینہ یہ دردوں کا مجرب، یہ میں نے وہ حل بتایا ہے کہ الحمدللہ دردوں سے مستقل نجات بھی ملے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی پٹھوں کی ایسی کوئی شکایت ہے کہ سوجن ہے، اسٹریس پٹھے اکڑ گئے ہیں، اگر کوئی نس دبی ہے تو یہ الحمدللہ اس میں بھی فائدہ کرتا ہے۔ اس میں طرح سی احتیاطیں ایسی ہیں کہ یہ جو بادی چیزیں میں نے بتائی ہیں نا کہ ان سے بچا جائے۔ گوبھی کے بارے میں کیا؟ گوبھی بھی بادی ہے، گوبھی بادی ہے جہاں، یہ پھول گوبھی، اور یہ جو دوسری یہ جو ہوتی ہے بھنڈی کے بارے میں؟ بھنڈی بھی بادی ہے، ہاں بھنڈی اکثر لوگ کہتے ہیں ہاں ماش کی دال ہے، چنے کی دال ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھنڈی استعمال کر لیں، یہ بھنڈی اس صورت میں استعمال کی جائے کہ جب دیکھیں کہ پٹھوں کے اندر کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ کچھ جیل کی کمی ہو گئی ہے، اعصابی طور پہ ویک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اگر سوجن محسوس نہ ہو کہ بندہ ایکٹیو ہے، اس کے ہاتھ پیر یہ وہ سب نارمل ہے، تو پھر بھنڈی کا استعمال کر سکتے ہیں، صحیح، پھر بھنڈی کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ فائدہ مند ہے، ٹھیک، کیونکہ اس کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے تو بھنڈی استعمال کر لیں، اور اگر سوجن ہے تو پھر بھنڈی نقصان پیدا کرے گی، صحیح، یعنی باقی جتنی چیزیں جتنا بچیں گے ہاں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا فائدہ بھی مستقل رہے گا۔ اگر کسی کا ذہن یہ ہو جیسے آپ جیسے اشخاص کے ساتھ بیٹھ کے بندہ کو تھوڑا
10% حکیم تو مطلب وہ بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے میں بن گیا ہوں. حالانکہ حکیم تو بننے سے پڑھنے سے اور نالج ہے, اور پھر طبیب حاذق کے زیر دست رہ کر وہ مشق بھی کرے اور پھر تجربہ گین کرے, پوری مطلب ایک فیلڈ ہے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ گوبھی کے اوپر مطلب کالی مرچ ڈال لیں تو اس کی بات جو ہے وہ کم ہو جائے. نہیں ایسی خام خواہ کی یہ باتیں کہ وہ چنے کی دال پکا لیجیے, ہم نے ادرک زیادہ ڈال دی, وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا بادی پن ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہے بالکل بھی کہ اس کا جو بادی پن ہے وہ بادی پن رہے گا. جی ہاں. یہ خام خواہ لوگوں کی باتیں کہ وہ جی اپنا ہم نے آج گوبھی کھائی ہم نے ادرک اس میں بھر کے کھا لی, لیکن آپ یقین کریں کہ وہ ادرک اور زیادہ زہر پیدا کر دے اس میں. جی وہ اس وجہ سے کہ آج کل یہ جو ادرک کا زیادہ تر استعمال ہے, ہم بہت صاف ستھری ادرک خریدتے ہیں, یعنی کہ وائٹ کلر کی بالکل صاف ستھری چمکتی ہوئی. ہم وہ ادرک خریدنا پسند کرتے ہیں, اور جبکہ وہ ادرک کیمیکل سے دھلی ہوئی ہے. وہ کیمیکل سے ادرک دھلی ہوئی ہے, یہ آنتوں میں زخم پیدا کر دیتی ہے, تیزابیت بڑھا دیتی ہے. جبکہ میں بہت دفعہ اس بات کو کہتا ہوں کہ ادرک جو ہے نا وہ دیسی براؤن چھلکے والی ادرک لی جائے جو تھوڑے سے میلے پن میں ہوتی ہے. ادرک کا استعمال اگر کرنا ہے تو آپ وہ کریں, اور اگر آپ یہ چکنی وائٹ چمکدار ادرک جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ادرک کا استعمال نہ کریں. مدینہ یہ مدنی چینل کے ناظرین بات ہے 10% حکیم کی اور 100% حکیم کی. یعنی 10% حکیم تو بولے گا ارے دال ہے تو کوئی نہیں, کالی مرچیں ڈال لو, کالی مرچیں بادی مار دیتی ہیں. وہ جو 100% حکیم ہے وہی بات بتائے گا جو 100% صحیح ہوگی. چیلنج بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم جوڑوں کے درد سے بچائے, اللہ کریم ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کے عذابوں سے بچائے, اور مالک کریم ہمیں ان بیماریوں سے بھی شفا یابی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیں جی ماشاءاللہ.